مستحب ہے کہ نماز کو انسان اول وقت میں انجام دے، اور اس کے بارے میں انتہائی زیادہ تاکید کی گئی ہے، اور جتنی اول وقت سے قریب پڑے گا اتنا ہی بہتر ہے، ثواب زیادہ ہے۔ مگر یہ کہ بعض صورتیں ایسی ہیں کہ جہاں تھوڑا ڈیلے کرنا یا تو بہتر ہو جاتا ہے مثلا، یا بعض اوقات واجب بھی ہو جاتا ہے کہ تھوڑا آپ ڈیلے کر کے پڑھیں کہ ابھی انشاءاللہ وہ صورتیں ایک دو آئیں گی۔ مثلا بہتر کی کیا مثال ہو سکتی ہے؟ بہتر کی مثال یہ ہو سکتی ہے کہ مثلا فرض کریں کہ نماز کا ٹائم ہوتا ہے سے 12:35 پہ 12:32 پہ، درست؟ تو اول وقت میں نے عرض کیا تھا کہ اول وقت نماز کیا ہوگا، یہ 12:32 سے لے کر مثلا 4 منٹ کا ٹائم یا 8 منٹ کا ٹائم کہ جس میں آپ ظہر اور عصر پڑھ سکیں، یہ اول وقت نماز ہے۔ لیکن آپ کو پتا ہے کہ مثلا 12:32 پہ اگر آپ پڑھیں گی تو نماز تو اول وقت میں مل جائے گی، لیکن اگر آپ 1 بجے نماز پڑھیں گی تو آپ کو جماعت میں نماز ملے گی، با جماعت نماز ملے گی آپ کو۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ فضیلت کا وقت نماز ظہر کا تقریباً 1.5-2 گھنٹے تک ہوتا ہے۔ اول وقت تو ختم ہو جاتا ہے لیکن فضیلت کا وقت تقریباً 1.5-2 گھنٹے تک ہے۔ تو فضیلت ہی کے وقت میں با جماعت نماز، اس کا ثواب زیادہ ہے اول وقت یا فضیلت کے وقت کی پرادہ نماز سے۔ اب یہاں پر بہتر ہے آپ کے لیے کہ آپ تھوڑا ڈیلے کریں اور جماعت سے نماز کو انجام دیں، یہ بہتر کی مثال۔ جہاں تک واجب کا مسئلہ ہے اس کے لیے اگلا مسئلہ آ رہا ہے، تو وہیں پر اسی مسئلے میں اس کی مثال بھی آ جائے گی آپ کے لیے۔ مسئلہ یہ ہے، اس میں تھوڑا سا تعبیرات کا اختلاف ہے۔ ابتدائی حصہ مسئلے کا تقریباً تینوں مراجع کا، آغا خوئی و امام خمینی اور آغا سیستانی کا ملتا جلتا ہے، لیکن اس میں بھی تھوڑی سی جو الفاظ ہیں ان میں فرق پڑتا ہے۔ دیکھیں بعض اوقات الفاظ جو بدلے جاتے ہیں فقہا کی طرف سے اور چینج آتی ہے، تو اس چینج سے ممکن ہے نتائج میں فرق پڑ جائے۔ مثلا روزے کے مسائل میں ایک مسئلہ آتا ہے جہاں پہ صرف روزوں کی قضا واجب ہے، ادھر ایک مسئلہ بیان کیا فقہا نے۔ اس مسئلے کو بھی ایگزیکٹ مسئلہ مت سمجھیے گا، صرف سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، ممکن ہے جزیات میں تھوڑا پلس مائنس ہو جائے، صرف مثال سمجھانے کے لیے کہ تعبیر کے فرق سے کیسے فرق پڑ جاتا ہے۔ مثلا فرض کریں ایک مرتبہ مثلا آغا خمینی کی وہاں پر تعبیر یہ ہے کہ اگر کسی کو تحقیق کے بعد یقین ہو جائے کہ ابھی صبح نہیں ہوئی، درست، اور اس نے کچھ کھا پی لیا اور بعد میں پتا چلا کہ جس وقت وہ کھا یا پی رہا تھا اس وقت صبح ہو چکی تھی، یہ ایک تعبیر ہے۔ یقین ہو جائے کہ صبح نہیں ہوئی، اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر یقین سے کمتر کوئی بھی چیز ہے تو اس کا مسئلہ کچھ اور ہوگا۔ یہ یقین کا مسئلہ ہے کہ یقین ہے کہ صبح نہیں ہوئی اور اس نے کھا لیا، تو یہ مسئلہ ہے۔ یہ آغا خمینی کی تعبیر ہے، جبکہ اسی مسئلے میں ظاہراً آغا سیستانی وغیرہ کی تعبیر یا آغا خوئی کی تعبیر تھوڑی مختلف ہے۔ کسی کو اگر یقین نہ ہوا ہو کہ صبح ہو گئی ہے، درست، کسی کو اگر یقین نہ ہوا ہو کہ صبح ہو گئی ہے تو اس کا حکم یہ ہے۔ اب ایک مرتبہ کہہ رہے ہیں کہ یقین ہو جائے، تو اس میں تو یقین ہی کی صورت میں آپ حکم لگائیں گے، اگر یقین نہیں ہے تو وہ حکم نہیں لگے گا۔ لیکن جو یہ کہہ رہے کہ اگر کسی کو صبح ہونے کا یقین نہ ہوا ہو، یقین نہ ہوا ہو کا مطلب کیا ہے، یعنی نیچے کے مثلا ظن ہے وہ بھی شامل ہو جائے گا، گمان ہے، شک ہے، وہ بھی شامل ہو جائیں گے۔ لہذا تعبیر کے مختلف ہونے سے امام خمینی کی تعبیر میں ظن اور گمان شامل نہیں ہوں گے، لیکن آغا سیستانی وغیرہ کی تعبیر میں مثلا ظن اور گمان بھی شامل ہو جائیں گے۔ تو یہ بعض اوقات تعبیرات جب مختلف ہوتی ہیں تو ان سے نتائج پہ فرق پڑ جاتا ہے۔ اب یہاں پہ بھی تعبیرات ان کی تھوڑی مختلف ہیں۔ تو پھر امام خمینی کا سب سے پہلے مسئلہ عرض کروں آپ کی خدمت میں۔ امام خمینی علیہ الرحمہ یہ فرماتے ہیں کہ جب بھی انسان کو کوئی ایسا عذر پیش آ جائے کہ اگر وہ اول وقت میں نماز پڑھنا چاہے تو مجبور ہے کہ تیمم کر کے نماز پڑھے، کوئی ایسی سچویشن میں ہے، ایسی صورتحال ہے، پوزیشن اس کی ایسی ہے کہ اگر وہ اول وقت نماز پڑھنا چاہے 12:30 بجے مثلا 12:45 بجے، تو وہ مجبور ہے کہ وہ کیا تیمم کر کے نماز پڑھے۔ تو اس صورت میں اس کی کیا ذمہ داری ہے؟ آیا اول وقت میں تیمم کر کے نماز پڑھ لے، چاہے اس کو پتا ہو کہ مثلا آخر وقت میں یا درمیان میں کوئی ایسا وقت آ جائے گا کہ مجھے پانی مل جائے گا یا پانی سے میں وضو کر سکوں گا یا غسل کر سکوں گی، تب بھی اس کو اجازت ہے کہ وہ اول وقت نماز پڑھے تیمم سے، یا نہیں؟ ایسی صورت میں اس کی ذمہ داری ہے، یعنی اس کے وظیفوں میں سے ایک وظیفہ ہے، وظائف شرعیہ میں سے ہے کہ وہ ویٹ کرے
کیونکہ دیکھیں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، ہماری ایک جو بہت بڑی مشکل یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہیں بعض اوقات بعض چیزوں کو ایسا چپکتے ہیں کہ پھر ہم کسی بھی صورت میں اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، بلکہ اگر کوئی چھوڑ رہا ہوتا ہے وہ ان کی نظر میں کافر ہوتا ہے۔ یہی مسئلہ اول وقت نماز کا ہے۔ بعض ہمارے جو مومن یا مومنات ہیں وہ ایسا چپکتی ہیں اول وقت نماز سے کہ آسمان زمین پر آ جائے ان کی اول وقت نماز نہیں چھوٹنی چاہیے۔ اچھی عادت ہے، بہت اچھی عادت ہے، یعنی واقعاً شرعی اعتبار سے بہت مستحسن ہے، لیکن خود شریعت ہی میں بعض ایسے موارد دیے ہیں کہ وہاں پر آپ کے لیے یا تو واجب ہے کہ ویٹ کریں یا بہتر ہے کہ آپ ویٹ کریں۔ جس طرح ابھی مسئلہ پچھلا گزرا کہ اول وقت کو چھوڑ کر بہتر ہے کہ آپ تھوڑا سا ویٹ کر کے جماعت سے نماز پڑھیں تاکہ آپ کو ثواب زیادہ مل جائے۔ نمازوں کا وقت تو گزر چکا ہے، یہ دوبارہ سوال پوچھا گیا کہ تمام نمازوں کا ٹائم بتا دیں، تو ٹائم تو بتایا جا چکا ہے پچھلی گفتگو میں، پچھلی کیسے سن لیجئے گا۔ خوب عرض خدمت یہ ہے کہ وہ ایسا چپکتے ہیں کہ پھر یعنی خود کہنے والا بلاخر دیکھیں شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ جی آپ اس موقع پر جو پہلا موقع گزرا بہتر ہے کہ آپ ڈیلے کریں، یہ تو آپ کو کہہ رہا ہے کہ بہتر ہے ڈیلے کریں، کون کہہ رہا ہے؟ دین کہہ رہا ہے نا، شریعت کہہ رہا ہے۔ بولو آپ کی حد تک یہ مسئلہ آپ کے پاس جو مسئلہ ہے آغا سیستانی کے ذریعے سے یا امام خمینی کے ذریعے سے پہنچ رہا ہے، لیکن آغا سیستانی اور امام خمینی جو آپ کو کنوے کر رہے ہیں تو یہ نبی اور امام اور رسول کا قول کنوے کر رہے ہیں کہ انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ ایسی صورت میں بہتر ہے کہ آپ نماز ڈیلے کر کے خود جس اللہ رسول نے آپ کو کہا اول وقت نماز پڑھو، اب وہی اللہ رسول کہہ رہے ہیں کہ ڈیلے کر کے نماز پڑھو، ہم نے اتنا چپک گئے کہ نہیں ہم تو اول وقت ہی نماز پڑھیں گے۔ کتنے جھگڑے لوگ کرتے ہیں اول وقت نماز کے پیچھے، بعض اوقات اگر مجلس ہو رہی ہو اور مجلس میں کبھی اذان ہو جائے، نوحہ ہو رہا ہو، ماتم ہو رہا ہو، اس میں اذان ہو جائے۔ بابا شریعت کے اندر صرف ایک ہی لاٹھی نہیں جس سے ہر کسی کو ہانکا جائے، شریعت کے پاس الگ الگ لاٹھیاں ہیں، ہر ریوڑ کے لیے ایک الگ لاٹھی ہے اس کے پاس۔ لہذا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بہت ساری ایسی موارد بن جاتے ہیں، یعنی مجھے جو یاد پڑ رہا ہے اس وقت، اب اس میں تو انہوں نے نہیں اتنے گنوائے، لیکن بڑی کتابوں میں شاید جو اس وقت میرے ذہن میں ہے 11 یا 12 موارد ایسے ہیں جہاں پر آپ کے لیے بہتر ہے کہ آپ تھوڑی نماز کو ڈیلے کر کے پڑھیں۔ ان میں سے ایک تو ابھی آپ نے سنا، ایک اور میں آپ کو سنا دوں جو شاید آپ نے رمضان میں سنا ہوگا کہ اگر کوئی شخص مثلا فرض کریں بعض اوقات گھروں میں ہوتا ہے کہ جی پہلے نماز اس کے بعد افطار، مثلا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اتنی زیادہ بھوک لگی ہوئی ہے، اتنی صورتحال نازک مرحلے تک پہنچی ہوئی ہے کہ سفرے پہ بیٹھے انتظار کر رہے ہیں اور آپ کی نماز ہی ختم نہیں ہو رہی، ادھر سفرے پہ انتظار ہو رہا ہے کہ جناب مثلا اب بلاخر بعض اوقات ہوتا ہے کہ ماں ہے یا باپ ہے یا کوئی بڑا ہے بزرگ ہے تو وہ بھی اچھا نہیں لگتا کہ ان کے بغیر آپ افطار کر لیں، اب آپ بیٹھے انتظار کریں، ادھر فوت ہونے کے قریب ہیں اور ادھر انتظار بھی کرنا پڑ رہا ہے مجبوری میں۔ بابا اس بزرگ کو سمجھائے انسان کہ اللہ نے کہا کہ اس پہ بہتر یہ کہ پہلے افطار کر لو، مرنے والوں کو تو بچا لو، پہلے افطار کرو، اس کے بعد جا کے اپنی تم نماز پڑھ لو۔ لہذا اس صورت میں بھی ڈیلے کرنا بہتر ہے نماز کو، یعنی بہتر یہ ہے کہ پہلے انسان افطار کرے اور اس کے بعد جو ہے وہ نماز کو انجام دے۔ اور اسی طرح کے اور بہت سے موارد، جس میں سے ایک مورد ابھی اور نیچے آ رہا ہے جو واجب مورد ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ ہاں یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اکثر جگہ پر بہتر ہے کہ انسان اول وقت نماز پڑھے اور اس کا بہت زیادہ خیال رکھے، بہت زیادہ مستحسن ہے، یعنی جہاں پر ہمیں رکھنا چاہیے، مجھے یاد نہیں کہاں کی بات ہے، ایک مرتبہ یہی مسئلہ جھگڑا چل پڑا جناب، یہ مجلس ہو رہی ہے اور اول وقت نماز، اور میں نے کہا بھائی یہی لوگ اگر یہی لوگ گھر پر ہوں گے تو اتنے سخت نہیں ہے نماز میں، مجلس میں آئیں گے تو ساری سختی نماز کی ان کو مجلس میں نظر آتی ہے کہ یہ مجلس ہو رہی ہے اور نماز کا ٹائم نکل رہا ہے اور اذان ہو رہی ہے اور یہ ہو رہا ہے اور وہ ہو رہا ہے، خوب نماز قضا تو نہیں ہو رہی ہے۔ بالآخر مجلس کوئی کم بڑی عبادت تو نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ واجبات کے ساتھ ٹکرا نہیں سکتی ہے، لیکن فی نفس ہی اہمیت کی حامل عبادت ہے، پلس یہ کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ مثلا اگر آپ مجلس کو بھی مثلا وہ فرض کریں مصائب پہ اس نے چیخنا شروع کیا، ادھر آپ نے کہا اذان ہو گئی، بس ذاکرہ کو وہیں روک دیا، اس کی آدھی آواز اوپر اور آدھی آواز نیچے، اب آپ کہیں جی ہم پہلے نماز پڑھ لیں تو وہ بیچاری کتنی دیر یوں اٹکی رہے گی منہ کھول کے اپنا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ صحیح ہے، نماز اہمیت کی حامل ہے اور اتنی اہمیت کی حامل ہے کہ میں نے پچھلی مرتبہ عرض کیا تھا کہ شاید واجبات میں کوئی بھی چیز اتنی اہمیت کی حامل نہیں ہے جتنی نماز کی اہمیت ہے، لیکن
بہرحال شریعت ہی کے احکام ہیں کہ کہیں پر شریعت نے کہا کہ اس کو ڈیلے کر دو اور کہیں پہ کہا کہ اس کا خیال رکھو. تو ایسا نہیں ہے کہ آپ اتنا چپکیں اس کو کہ آسمان ٹوٹ جائے مگر آپ کی نماز ڈیلے نہ ہونے پائے. بعض موارد میں شریعت کہتی ہے کہ ڈیلے کر دو. انہی میں سے ایک مورد یہ ہے جہاں پہ واجب ہے بلکہ ڈیلے کرنا. کہتے ہیں کہ اگر ابھی آپ نماز پڑھیں گے تو مثلا فرض کریں آپ کو تیمم کر کے نماز پڑھنی پڑے گی، لیکن عین ممکن ہے کہ بعد میں پانی مل جائے، پانی کے ساتھ آپ نماز پڑھ سکتی ہوں، یا یہ کہ حتیٰ ممکن ہے کہ نہ بھی ملے لیکن آخر وقت میں آپ نماز تیمم ہی سے پڑھنی پڑے، لیکن بالآخر آپ کی ذمہ داری ہے تو آپ کو ویٹ کرنا ہے. مثلا فرض کریں کہ آخری دن ہے، خدا نہ خواستہ کسی کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، ہاتھ پہ پلسٹر ہے، آج آخری دن ہے، آج کھلنے والا ہے پلسٹر، درست. اب مثلا ڈاکٹر نے کہا جی آپ 3 بجے آئیے گا، اب 12:30 بجے اول وقت نماز کا وقت ہے، اور صورتحال ایسی ہے کہ اس طریقے سے کہ آپ کا وظیفہ مثلا تیمم بنتا ہے. اب اگر آپ ابھی اس پلسٹر کے ساتھ نماز پڑھیں گی اول وقت میں تو تیمم کر کے نماز پڑھنا پڑے گا آپ کو. لیکن اگر آپ جو ہے وہ 3 بجے کے بعد نماز پڑھیں گی تو یہ پلسٹر کھل جائے گا، رکاوٹ ہٹ جائے گی اور آپ آرام سے وضو کے ساتھ نماز پڑھ سکتی ہیں. تو ایسی صورت میں امام خمینی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، امام خمینی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ اگر تو اس کو یقین ہے اس بات کا کہ آخر وقت تک اس کا عذر باقی رہے گا، یعنی اس مثال کے برعکس انہوں نے مثال دی ہے. البتہ دیکھیں اول وقت میں مثلا سیکنڈ لاسٹ ڈے پر آ جائیں آپ، پلسٹر کا سیکنڈ لاسٹ ڈے ہے تو یہ کھلنا کل ہے، تو اول وقت میں اس کو یقین ہے کہ یہ آخر وقت تک اسی طرح رہے گا کیونکہ آج تو نہیں کھلنے والا ہے، یہ تو کل کھلنا ہے. تو ایسی صورت میں یقین ہے یا احتمال ہے اس کو اس بات کا اور امکان ہے اس کو اس بات کا کہ یہ اس کا عذر جو ہے وہ برطرف نہ بھی ہو، تو اس صورت میں آغا خمینی فرماتے ہیں کہ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اگر احتمال دیتا ہے یا یقین ہے اس کو کہ یہ برطرف نہیں ہوگا عذر اور عذر باقی رہے گا آخر وقت تک، تو اس کے یہ اول وقت میں نماز اگر پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے، اس کو اجازت ہے. یعنی جس کو یہ یقین ہو یا یہ امکان ہو جس کے لیے کہ یہ برطرف نہیں ہوگا، نہ ہونے کا یقین یا احتمال ہو،